اور بیوی کے لیے کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن 11ویں دن سوگ نہیں منائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پورے 1 سال گزرنے کے بعد پھر 4 مہینے 10 دن بیٹھی رہے گی کیا؟ پھر اس کے اگلے سال، پھر اس کے اگلے سال. باپ کا دین ہے جیسے چاہے کر دو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اپنی مرضی کا ایام سننا. وہ 10 تھے، 10 سے 40 ہو گئے، 9 ربیع الاول تک پہنچ گئے. باپ کا دین ہے جیسے چاہے بنا لو. پوچھو شریعت کا، او بھائی کیا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں روئے؟ واہ، تو بنی اسرائیلی شریعت پہ چل رہا ہے. مان لینا، تسلیم کر لینا. تو یہودیوں والی شریعت پہ چل رہا ہے، پھر کیوں نہیں تسلیم کر لیتا؟ پھر ان کی مان لینا، وہ بچڑا بھی انہی سے لایا، تو مان لے ماتم بھی وہاں سے لایا. فقتلوا انفسکم، تسلیم کرو نا پھر اس بات کو کہ کہاں سے لایا ہو تم یہ چیزیں. اس دین میں نہیں تھیں. اس دین میں یقین کر لیں، اس دین اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک انسانوں میں مرض ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے، وہ ہے کسی کا جاہل ہونا. جہالت ایک عیب ہے، اور اس سے بڑا عیب ہے کہ کوئی شخص اپنی جہالت سے ہی نہ واقف ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اسے کیا پتہ نہیں ہے. یہ جو شیخ صاحب ہیں نا، یہ اسی دوسرے والے مرض کا شکار ہیں. یہ جہل مرکب کا شکار. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کیا پتہ نہیں ہے. یہ جو اب الزام لگا رہے ہیں نا مذہب اہل، مثال کیا دی ہے انہوں نے؟ مثال دی ہے بیوہ عورت کی، کہ کوئی کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی 4 مہینہ 10 دن سوگ میں بیٹھتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ زندگی میں ایک ہی دفعہ سوگ کرتی ہے 4 مہینہ 10 دن کا. ان موصوف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ کے لیے مخصوص نہیں ہے، وہ عدت کے لیے مخصوص ہیں. عدت اور سوگ کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدت میں بیٹھی ہوئی عورت جو ہے وہ سوگ منا رہی ہے، حالانکہ عدت طلاق کے بعد بھی ہے، اور بسا اوقات عورتیں اپنی مرضی سے خلا لینے کے بعد بھی عدت میں بیٹھتی ہیں، تو وہ سوگ نہیں منا رہی ہوتی. بہرحال خدا جہالت سے محفوظ فرمائے. بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے مذہب اہل بیت پر، عزاداری پر حملہ کرنے کی ایک مضمون کوشش کی ہے، اور ایک ناکام کوشش اور مثال دی ہے ایک بیوہ عورت کی، تو میں انہی کے لہجے میں جواب دے دوں، وہ بھی سوال کی صورت میں. وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان میں کتنی مرتبہ سعی کی تھی، اور وہ ہر مہینے کرتی رہی تھی، ہر سال کرتی رہی تھی، یا زندگی میں ایک ہی دفعہ کی تھی انہوں نے؟ جواب کیا آئے گا؟ 1 مرتبہ. زندگی میں 1 مرتبہ انہوں نے سعی کی 2 پہاڑوں کے درمیان میں. تو پھر پروردگار نے کیا کیا؟ ماں کی محبت دیکھی اور بیٹے کے پاؤں کی جگہ سے زمین سے پانی برآمد کر دیا. تو جناب ہاجرہ تو 1 ہی مرتبہ سعی کرتی رہی نا. تو اگر کوئی شخص 1 مرتبہ حج کرنے کے لیے چلا جائے اور وہ صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرے، اگلے سال دوبارہ وہ حج کرنے کے لیے جائے، تو کیا کرے گا کہ اے پروردگار، نہیں میں نے پچھلے سال کر لیا تھا، یہ صفا و مروہ والا عمل اب نہیں کرنا. قربانی جو حضرت ابراہیم کے اس عمل کی یاد میں کی جاتی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے پروردگار کی رضامندی میں رضا حامی بھرتے ہوئے آپ نے عمل کیا تھا، وہ زندگی میں کتنی دفعہ کیا جناب ابراہیم نے؟ 1 مرتبہ کیا یا ہر سال کرتے رہے تھے؟ 1 مرتبہ کیا تھا. تو آپ پھر اعلان کریں اپنی مسجد سے، جہاں پر بھی آپ ہوتے ہیں وہاں سے اعلان کریں کہ جو شخص زندگی میں 1 مرتبہ قربانی کر لے اس کے لیے حرام ہے کہ اگلے سال دوبارہ قربانی کرے، کیونکہ ابراہیم نے 1 دفعہ کیا تھا. آپ طواف کو نہیں روک سکتے، آپ سعی کو نہیں روک سکتے صفا مروہ کے درمیان میں، آپ قربانی کو نہیں روک سکتے، حالانکہ یہ عمل 1 دفعہ ہوئے تھے. تو اب آپ بتائیں، آپ حضرت ابراہیم کی شریعت پر ہیں؟ اگر حضرت یوسف و یعقوب کا واقعہ یاد کر کے اس پر عمل کرنا یہ یہودی شریعت ہے، تو جناب یوسف اور یعقوب تو بعد میں آئے تھے، جناب ابراہیم اور اسماعیل تو پہلے گزر گئے تھے. آپ کس کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے سارے کام کرتے ہیں؟ آپ نے یہ دمبے جو ذبح کیے ہیں اگر کبھی کیے ہیں تو وہ کس کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے کیے ہیں؟ یہ عمل تو جناب ابراہیم کے زمانے میں ہو گیا تھا، اور 1 ہی دفعہ ہوا تھا، بار بار نہیں ہوا تھا. اب ایک اور بات سن لیتے ہیں. یہ فرمائیں، اور اس سوال سے چونکہ آپ کے لب و لہجے سے جو عزاداری کے خلاف بو آ رہی ہے نا، میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں. یہ تکلیف میں مبتلا آپ پہلے اور آخری شخص نہیں ہیں،
چونکہ جہاں جہاں حسینیہ زندہ باد کا نعرہ لگے گا وہاں وہاں یزید کا مکروہ چہرہ اور بنی امیہ کے مجرموں کے جو چہرے ہیں وہ بے نقاب ہوتے رہیں گے۔ تو جو بھی بنی امیہ کے نمک خوار ہیں، جو بھی یزید کے حمایتی ہیں، تکلیف تو ہوگی۔ تو آپ کی تکلیف میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم تو کرتے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی یا حسین کرتی رہیں گی، یزیدی جلتے رہیں گے، جلتے رہیں، اس کا ہم کا کوئی علاج نہیں ہے جناب۔ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے، آپ نے کہا کہ کیا تیرے باپ کا دین ہے جو چاہے کر، تو ہاں میں جواب دے دوں کہ ہاں بالکل یہ ہمارے باپ کا دین ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، اور ان کا اپنا فرمان ہے کہ انا و علی ابوا ہذہ الامت، میں اور علی امت کے دو باپ ہیں۔ تو بے شک یہ ہمارے باپ کا دین ہے، جب بھی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، تحریف کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ نہ صرف ہمارے باپ کا بلکہ ہماری مقدس ترین ماؤں کا بھی دین ہے، یہ امہات المومنین کا دین ہے، یہ جناب خدیجہ کا دین ہے، یہ جناب سودا کا دین ہے، جناب زینب کا دین ہے، یہ جناب ام حبیب اور ام سلمہ کا دین ہے، جناب ماریہ کا دین ہے۔ تو ہم تو اس پر عمل کریں گے۔ یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دین ہے، تو لہٰذا ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ہم اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ماں باپ کا دین ہے۔ ہاں آپ کی تکلیف میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ جب آپ جیسے لوگوں کو یہ شریف ماں باپ آگ کر دیتے ہیں نا، تو پھر آپ کا تل ملانا بنتا ہے، آپ کا لب و لہجہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ اور آگ کیوں ہوئے آپ کہ آپ محمد مصطفیٰ جیسے عظیم المرتبت باپ کے شجرہ طیبہ بنی ہاشم کو چھوڑ کر شجرہ ملونہ اور خبیثہ بنی امیہ کی آغوش میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، تو پھر آپ کا آگ ہونا تو بنتا ہے۔ اور پھر حق ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کو چھوڑے اس کا حق بنتا ہے کہ اسے ابو جہل جیسا شخص ملے گا، جو علی مرتضیٰ جیسے عظیم المرتبہ شخص کو چھوڑے پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جا کے ابو سفیان اور معاویہ کی آغوش میں بیٹھے، اور جو حسن و حسین جیسے جبران جنت کے سرداروں کو چھوڑے پھر اس کی قسمت میں یزید کا نام لکھا ہوتا ہے، اور یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو یہ سب ملا ہے۔ اور یہ آخری سوال میں کر کے، تاکہ جس طرح کی آپ بات کرنے والے ہیں نا، اگرچہ یہ میرے لیول کی بات نہیں ہے، بڑی پست بات ہے، لیکن جس طرح کی آپ نے بات کی اسی لب و لہجے میں سمجھانے کے لیے، تاکہ اس جواب کو، اگر آپ نے سوال کا جواب دیا تو سب سمجھ جائیں گے کہ میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں۔ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے چہرے پہ جو داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ کس کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے رکھی ہے؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کی ہے، تو آپ یہ بتائیں کیا ان سے پہلے کسی کی داڑھی نہیں تھی؟ کیا ابو جہل کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ کیا ابو لہب کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ کیا عتبہ و طیبہ اور امیہ کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھیں؟ کیا ان سے پہلے جو یہودی اور عیسائی گزرے ان کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھیں؟ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ نے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھی ہے، جبکہ ان سے پہلے بھی داڑیاں موجود تھیں؟ یاد رکھیے گا، پروردگار نے اگر کسی نیک شخص کے اپنے انبیاء کے قصے بیان کی ہیں قرآن مجید میں، تو ہمارے لیے وہ ایک مشعل راہ کے طور پر بیان کیے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو قصے بیان کیے یہ مشعل راہ کے طور پر استعمال کیے ہیں، وہ نبی ہوں یا وہ اولیاء اللہ ہوں۔ قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے تو ہمارے لیے وہ قابل پیروی ہے، وہ لائق پیروی ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ اگر اللہ کے رسول منسوخ کرتے کسی نبی کے عمل کو تو اور بات تھی، اگر قرآن نے اس کو مشعل راہ بنا کر اس کو بیان کیا ہے تو آپ تکلیف میں نہ جلیں، ہم حسین حسین کرتے رہیں گے اور آپ کی تکلیف لا علاج رہے گی۔